سورہ اقرا بھی اسے کہتے ہیں، آیت سورت نمبر 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وصلوا علی الحبیب، اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ سورہ اقرا، سورۃ العلق، دونوں نام اس سورہ مبارکہ کے ہیں۔ یہ سورہ پاک، اس کا آغاز اقرا کے لفظ سے ہو رہا ہے، جس کا معنی ہے اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے، آپ تلاوت کیجئے۔ اس میں 1 رکوع ہے، 19 آیتیں ہیں، 92 کلمے ہیں اور 280 حروف شامل ہیں۔ صحابہ کرام کی کثیر تعداد، جن میں سے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ پاک کی پہلی 5 آیتیں معراج شریف میں نازل ہوئیں، جسے جبریل امین لے کر بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاضر ہوئے اور بعثت نبوی کا آغاز ہوا، اور باقیہ آیتیں جو ہیں وہ جب نماز فرض ہوئی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم کعبہ میں آ کر نماز پڑھنا شروع کی، حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے بعد باقی آیتیں بعد میں اس وقت نازل ہوئیں۔ یہ سورہ پاک، اس کی بنیادی پہلی آیتوں میں تعلیمات، یعنی قرآن عظیم میں پڑھنے اور اس کی تعلیم کو آگے پھیلانے کا حکم ارشاد فرمایا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ انسانیت کا تعلق پڑھنے سے ہے، انسان کی عزت پڑھنے میں ہے۔ اور آیات کے دوسرے حصے میں اس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حرم کعبہ میں نماز پڑھنا شروع کی تو اس کا انداز عبادت اہل مکہ کے لیے بالکل انوکھا تھا، لوگ دیکھ کر حیران اور ششدر تھے، لیکن ابو جہل جو جہالت اور اجڑ پن میں اپنی مثال آپ تھا، وہ اس انداز عبادت کو دیکھ کر ضبط نہ کر سکا اور دھمکیاں دینی شروع کر دی۔ اس کی حماقت اور حرمہ نصیبی پر ناراضگی کا اظہار آخری آیات میں فرمایا گیا ہے۔ ارشاد ربانی ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق، اے میرے حبیب پڑھیے اپنے پیارے رب کے نام سے، الذی خلق، جس نے سب کو پیدا فرمایا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین مقام حرا پر آئے اور انہوں نے مجھے آ کر کہنا شروع کیا اقرا، تو میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ بعض نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے میں پڑھا ہوا نہیں، معنی پیر صاحب فرماتے ہیں ایسا نہیں، ما انا بقارئ کا معنی ہے میں پڑھنے والا نہیں، اور اس سے مراد یہ تھا کہ جبریل میں تیرے کہنے پر تو نہیں پڑھتا، تیرے کہنے پر تو نہیں پڑھتا۔ پھر جبریل نے کہا اقرا، حضور فرماتے ہیں جب تک وہ کہتا رہا میں نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں۔ تب جبریل امین نے کہا میں نہیں کہہ رہا، اقرا بسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، الذی خلق، جس نے سب کو پیدا فرمایا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں میں نے پڑھا، خلق الانسان من علق، پیدا کیا ہے انسان کو جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے۔ جو ابتدائی شکل ہے نطفے کے بعد علقہ، پہلی شکل ہے نطفہ جو پانی کے قطرے یا بوند کی شکل میں، اس کے کئی ہزارویں حصے سے انسان کی تخلیق شروع ہوتی ہے، پھر وہ قطرہ جنسی اور تولیدی مراحل سے گزرتے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا بنتا ہے، اس کو قرآن نے علقہ کہا ہے، اور علقہ ہے جمع ہوا خون کا ایک قطرہ، جمے ہوئے خون کا۔ ہم نے انسان کو اس جمے ہوئے خون کے قطرے سے پیدا کیا۔ اللہ اپنی حکمت اور اپنے طریقے تخلیق کو بیان فرما رہے ہیں، بندے تو کس کس جگہ اللہ تعالیٰ کو کیسے کیسے پہچانے، تو اپنی صورت کی طرف دیکھ اور اپنی حقیقت کی طرف دیکھ، کہاں سے شروع ہوا ہے، تو تھا کیا، ہو کیا گیا۔ ایک پانی کی گندی چھینٹ تھی
جو ناپاک ترین تھی اس سے ہم نے تجھے یہ شکل و صورت عطا کی، پھر تو جمے ہوئے خون کا ایک قطرہ تھا، اس سے ہم نے تجھے انسانیت کی شکل عطا کی۔ کہا میرے حبیب آپ پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا، خلق الانسان من علق، اور انسان کو خون کی ایک چھینٹ سے جو جمی ہوئی تھی اس سے پیدا کیا۔ اقرا پڑھیے وربک الاکرم، آپ کا رب بڑا کریم ہے، ربک الاکرم، آپ کا رب بڑا کریم ہے، بڑی عزتوں والا، بڑی شانوں والا ہے، جس نے آپ کو تخلیق فرمایا ہے۔ جب جبریل کو 3 بار حضور نے یہ جواب دیا ما انا بقارئ، تو آخر میں جبریل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق الذی علم بالقلم، یہ مالک کون ہے جس نے سب کو قلم سے علم سکھایا ہے، جو سارے علم تقسیم فرمانے والا ہے، بانٹنے والا ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں پھر میں نے پڑھا، اللہ کے حکم سے پڑھا۔ دنیا کائنات میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ذات پاک ہے جن سے علم کائنات میں تقسیم ہوا ہے، لیکن حضور کا استاد دنیا میں کوئی نہیں۔ حضور نے جبریل کے کہنے پر بھی نہیں پڑھا، اپنے رب کے کہنے پر پڑھا، اور کہا خالق کائنات، سورہ رحمان شریف ارشاد فرماتے ہیں نا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اے میرے حبیب آپ جو نہیں جانتے تھے نا آپ کے رب نے آپ کو پڑھا دیا۔ اللہ پاک ڈائریکٹ اپنے حبیب کا خود استاد ہے۔ دنیا میں کیونکہ حضور سے فضیلت والا کوئی نہیں تھا، استاد ہمیشہ شاگرد سے بہتر ہوتا ہے، حضور سے بہتر کوئی تھا نہیں، اس لیے دنیا میں کوئی حضور کا استاد نہیں ہے۔ حضور نے کچھ بھی کسی سے نہیں سیکھا، جو کچھ دیا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، خود سکھایا ہے۔ تو فرمایا علامہ الذی علم بالقلم، اللہ کریم وہ ہے جس نے سب کو قلم سے سیکھنا علم سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور اسی نے سکھایا ہے انسان کو جو وہ نہیں جانتا۔ اب یہاں الانسان سے مراد ہر انسان نہیں ہے، اس الانسان سے مراد الانسان الکامل هو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے مراد انسان کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ ان کو رسول اللہ کو اللہ نے سکھایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر علم ساری کائنات میں تقسیم کیا۔ تو دروازہ رسالت سے علم تقسیم ہوا ہے۔ حضور کیا فرمایا کرتے تھے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ سیدنا علی شہر خدا کو حضور نے علم ودیعت کیا، عطا کیا، کہا علی اس شہر علم کا دروازہ ہے اور میں شہر علم ہوں، علم کا شہر ہوں جہاں سے علم آگے تقسیم ہوتا ہے۔ لیکن حضور کو دینے والا کون ہے؟ ان کا رب، جو سارے علوم کا مالک ہے۔ اس نے سینہ مصطفیٰ میں، پیچھے ہم سورہ انشراح میں پڑھ رہے ہیں، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں علم نشرح لک صدرک، حبیب ہم نے تیری خاطر تیرا سینہ کھول نہیں دیا، اسے علوم کا مصدر نہیں بنا دیا، اس میں علم بھر نہیں دیا، ہم نے کائنات کے سارے علوم تیرے سینے میں نہیں رکھ دیے۔ پھر کہا آپ اسے تقسیم فرمائیے، تو علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا، سارے علوم عطا کر۔ حضور ریاضی دان بھی تھے، حضور فلسفہ دان بھی تھے، حضور سائنس بھی جانتے تھے۔ سرکار کو اللہ کریم نے علم کی ہر استعداد عطا فرما دی تھی، قوت عطا کر دی تھی، اور پھر سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کو آگے کائنات میں ٹرانسفر کیا۔ اور وہ خوشبخت ہستیاں جن کے ذریعے وہ علم تقسیم ہوا، ان کا نام صحابہ ہے، ان کا نام اہل بیت ہے، جو حضور کے خاندان والے تھے، جو حضور کے ساتھی تھے، جنہوں نے آپ کو دیکھ کے کلمہ پڑھا تھا۔ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے کائنات عالمین میں رسول اللہ کے قدمین شریفین کی برکت سے علم کو تقسیم فرمایا، اور ساتھ یہ اعلان کیا کہ انسان کی عظمت علم ہے، انسان کی عظمت پڑھنے میں، اس لیے کہا اقرا پڑھیے، کہ پڑھنے میں ہی عظمت ہے، پڑھنے میں ہی عزت ہے۔ مسلمان کبھی جاہل نہیں ہوتا، اور جو قرآن پڑھ لے اس سے بڑا عالم ہو، لیکن پڑھے کیسے؟ ترجمے کے ساتھ، تشریح کے ساتھ، پوری سکونہ کے ساتھ سمجھ کے قرآن عظیم کو اگر پڑھ لے، اللہ تعالیٰ عزتوں کا تاج اس کے ساتھ پہنا۔ اللہ ہمیں بھی توفیق عطا کرے اور قرآن عظیم کو مفاہیم سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔